اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ عزیز طلبہ، آج کے اس درس میں سورۃ الشرح کا ترجمہ اور اس کی تشریح کی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ سورت مکی سورتوں میں سے ہے اور اس کے اندر صرف 8 آیتیں ہیں، چھوٹی صورتوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ الم نشرح لک صدرک، الم نشرح، کیا ہم نے نہیں کھول دیا؟ شرح کے معنی کھولنا۔ ہلو فون کٹ گیا تھا کیا؟ اب جڑ گیا سب؟ چلیے ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورت کے اندر، جس کا نام سورۃ الشرح ہے اور جس کی پہلی آیت الم نشرح لک صدرک ہے، اس سورت کے اندر اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ شرح کے معنی کھولنا، شرح اشرح، اور صدر کے معنی سینہ۔ اللہ فرما رہا ہے اے نبی پاک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ سینہ کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سینہ کھول دینے کا مطلب یہ ہے کہ سینے کو منور، روشن کر دینا اور فراخ، کشادہ ہو جانا، تاکہ حق واضح ہو جائے اور دل میں سما جائے۔ اس مفہوم میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یعنی جس کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت سے نوازے یا نوازنے کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے وہی ہدایت پائے گا، اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، حق بات کو قبول کر لیتا ہے، سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے اور حق بات مان لیتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں سینے کا کھولنا، یعنی حق بات کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت دے دے، وہ سنے اور اپنے دل میں اس کو سمجھ لے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کو فرما رہا ہے کہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ یعنی حق بات کے لیے نہیں کھول دیا۔ اس میں سینہ کھولنے کا ایک مفہوم اور ہے، اور وہ ہے آپ کے سینے کو چاک کرنا۔ یعنی اس شرح صدر میں وہ شق صدر بھی آ جاتا ہے جو جبریل فرشتے نے بچپن میں، تقریباً آپ کی عمر 4 سال کے آس پاس تھی، تو جبریل فرشتہ آیا اور آپ کے سینے کو چاک کیا، پھاڑ دیا،
اور پھاڑ کر کے حصے شیطانی، یہاں جہاں پہ شیطان انسان کو وسوسہ دلاتا ہے، بہکاتا ہے، جو ہر انسان کے اندر وہ چیز ہوتی ہے، شیطان کے بہکانے والی جگہ، وسوسہ دینے والی جگہ، اس کو جبریل فرشتے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو پھاڑ کر کے، چاک کر کے وہ حصہ نکال دیا اور پھر اسے دھو کر کے بند کر دیا، اس کو دھلا فرشتے نے، تاکہ شیطان آپ کو بہکا نہ سکے، آپ کے دل میں وسوسہ نہ پیدا کر سکے۔ اس لیے وہ بھی مراد ہے سینہ کھولنے کا مطلب۔ ایک تو بچپن میں آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، اور ایک بار اور سینہ چاک کیا گیا، وہ کب؟ معراج کے موقع پر۔ آپ کو معراج کے موقع پر بھی آپ کے سینے کو چاک کر کے آب زمزم سے دھو کر کے اپنی جگہ رکھ دیا اور اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا۔ تو یہ بھی ایک طریقے سے اللہ نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ اب شیطان حملہ نہیں کر سکتا ہے، اگرچہ وہ کوشش تو کرے گا، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے آپ کے سینے کو پھاڑ کر کے آب زمزم سے دھل کر کے ایمان اور حکمت اس میں بھر دیا گیا ہے، اس لیے شیطان اب اس پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ بھی مفہوم اسی میں داخل ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ تو سینہ کھولنے کا میں نے بتایا دو مفہوم، ایک تو آپ کے سینے کو چاک کر کے اور زمزم کے پانی سے دھل کر کے ایمان و حکمت کا بھرنا ہے، اور دوسرے کہ آپ کے سینے کو منور کرنا، کشادہ کرنا، تاکہ حق بات واضح ہو جائے اور دل میں سمجھ آئے۔ جیسا کہ میں نے ایک آیت پڑھی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یعنی جس کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت سے نوازنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وضع کے معنی ہوتے ہیں رکھنا، اتار دینا، وزر کے معنی ہوتے ہیں بوجھ، وزر کے معنی بوجھ۔ اللہ فرما رہا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اتار دیا آپ کے بوجھ کو، اور ہم نے آپ کے بوجھ کو اتار دیا، نیچے رکھ دیا، ہلکا کر دیا۔ یہ کون سا بوجھ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ اتارنے کی بات کر رہا ہے؟ اس بوجھ سے مراد بعض لوگ کہتے ہیں نبوت سے 40 سال پہلے جو آپ کے دل و دماغ پر عدم عبادت و عدم اطاعت کا بوجھ تھا، جو کہ حقیقت میں نہیں تھا، لیکن آپ کے احساس شعور نے اسے بوجھ بنا دیا تھا۔ یعنی نبوت سے پہلے جو آپ کی زندگی گزر رہی تھی پہلی شریعت کے مطابق، جب آپ کو نبی نہیں بنایا گیا تھا، تو آپ اپنے طور سے اس پہ عمل کرتے تھے، شریعت کے پابند تھے، عمل بھی کرتے تھے، لیکن آپ کا سینہ گھٹ رہا تھا، لگ رہا تھا کہ آپ جو ہے جس طریقے سے ہم کو کرنا چاہیے ہم وہ نہیں کر پا رہے، جبکہ ایسی بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ کا احساس شعور اس بات کی طرف بار بار یعنی آپ کو ٹوکتا تھا اور احساس دلاتا تھا کہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ کیوں؟ جب آپ کو نبی بنا دیا گیا، نبوت مل گئی، اس کے بعد نئی شریعت دے کر کے اللہ نے آپ کو بھیجا، اور اس کے بعد آپ مکمل طور سے اس پہ عمل پیرا ہو گئے، تو آپ نے یہ سمجھا کہ اب ہمارے سارے بوجھ نبوت سے پہلے ختم ہو گئے، جتنا بوجھ تھا میرے اوپر سب ختم ہو گیا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں اس سے مراد نبوت کا بوجھ، اور بعض لوگ کہتے ہیں اس بوجھ سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا، یعنی اس راہ کی مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ اور تبلیغ دعوت میں آسانیاں پیدا فرما دی۔
یعنی جب آپ نے اسلام کی تبلیغ، اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچانی شروع کر دی تو آپ کے اوپر بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے بوجھ آ گئے، رکاوٹیں پیدا ہو گئی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو برداشت کرنے کا حوصلہ دیا اور اس دعوت کے میدان میں جو پریشانیاں سامنے آ رہی تھیں اللہ نے اس کو آسان کر دیا۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک بوجھ کا ہلکا کرنا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین کی راہ میں جو پریشانیاں تھیں اللہ نے اس کو آسان کر دیا، یہ ہے بوجھ کا ہلکا کرنا۔ بہرحال دونوں معنی مراد لے سکتے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہا ہے الذی انقض ظہرک، نقض انقض کے معنی توڑ دینا، ظہر کے معنی پیٹھ، یعنی یہ جو اس سے پہلے آیت میں فرمایا کہ اور آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا، اتار دیا، جس سے آپ کی پیٹھ ٹوٹی جا رہی تھی، یعنی جس بوجھ نے آپ کی پیٹھ کو توڑ دیا تھا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی پیٹھ کو توڑ دیا تھا، مطلب یہ ہے کہ پیٹھ کا توڑنا یعنی اتنا گہرا گزرنا، اتنا بوجھ سمجھنا جیسے کہ انسان کے اوپر کوئی بوجھ رکھ دیا جائے اور اتنا وزنی ہو جائے حقیقت میں کہ اس کی کمر جھک جائے، لگتا ہے کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اس سے تشبیہ دی ہے کہ اس بوجھ سے آپ کی ہڈی ٹوٹی جا رہی تھی، آپ ایسا محسوس کر رہے تھے، تو اس بوجھ کو ہم نے آسان کر دیا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیسے بلند کر دیا؟ یعنی جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہیں آپ کا بھی نام آتا ہے۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو بھی جوڑ دیا، جیسے اذان ہے، نماز ہے، اور دیگر مقامات پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا بھی نام جوڑ دیا۔ یہ ہے آپ کا ذکر، آپ کا نام بلند کرنا۔ ورفعنا، اور ہم نے اونچا کر دیا، بلند کر دیا۔ رفع کے معنی اونچا، بلند۔ لکا ذکرک، ورفعنا لکا ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، آپ کا مقام اونچا کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل کے ساتھ، عسر کے معنی تکلیف اور مشکل، اور یسر کے معنی آسانی، یعنی ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے نبی پاک، اس راہ میں، اسلام کی راہ میں جو شروع میں پریشانیاں اور تکلیفیں آ رہی ہیں، لوگوں کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کے بعد آسانی پیدا ہونے والی ہے، اس کے بعد آرام ملے گا۔ جیسے کہ فتح مکہ سے پہلے جب اسلام چاروں طرف نہیں پھیلا تھا تو صحابہ کرام کتنی پریشانیاں جھیل رہے تھے، کفار کی جانب سے کیا کیا تکلیفیں، کیا کیا اذیتیں آپ کو دی جا رہی تھی، لیکن ان پریشانیوں کو جھیل کر کے صحابہ کرام اس پہ ڈٹے رہے، اسلام پہ عمل پیرا ہوئے، اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس پریشانی کے ساتھ بعد میں آسانی آئی، مکہ فتح ہو گیا اور اسلام کا بول بالا ہوا، اور اس کے بعد تمام پریشانیاں دھیرے دھیرے ختم ہو گئی۔ تو اسی بات کو اللہ فرما رہا ہے کہ پس بے شک ہر تکلیف کے بعد آسانی آتی ہے۔ اس بات کو 2 بار فرمایا کہ بے شک ہر تکلیف، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فرغا کے معنی فارغ ہو جانا، کسی چیز سے انسان فارغ ہو جائے۔ فَانْصَبْ، نصب کے معنی تھکنا، نصب کے معنی تھکنے کے معنی میں آتے ہیں، محنت کرتے کرتے انسان تھک جائے تو تھکنا نصب کے معنی ہوتے ہیں۔ ترجمہ ہوگا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر۔ پس جب تو فارغ ہو یعنی نماز سے، تبلیغ سے،
جہاد سے فارغ ہو جا تو دعا میں مشغول ہو جا، فانصب، اتنی دیر تک تو دعا کر، اتنی دیر تک اللہ کی عبادت کر کہ تو تھک جا، یہ مراد ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، پس جب آپ فارغ ہو جائیے، فانصب، تو آپ دعا کرتے کرتے تھک جائیے، عبادت کرتے کرتے تھک جائیے، اتنی دیر تک عبادت کیجیے، اتنی دیر تک دعائیں کیجیے کہ آپ تھک جائیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جا۔ راغبہ کے معنی خواہش مند ہونا، متوجہ ہونا، امید کرنا۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جا، یعنی اسی سے جنت کی امید رکھ، اسی سے اپنی حاجتیں طلب کر، اور تمام معاملات میں اسی پر اعتماد اور بھروسہ کر۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف امید رکھ، رغبت کر، جھک جا، اعتماد کر، یہ تمام معنی اس سے مراد ہے۔ تو یہ سورۃ الشرح کا مختصر ترجمہ اور مشکل الفاظ کے معنی اور اس کی تشریح ہوئی۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ درس ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو صورت آئے گی کل اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔